اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے. آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ جو قرآن فرماتے ہیں کہ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو. اور صبر کیا ہے؟ سسٹیننس سے، پرسسٹنس سے، غور و فکر والا صبر. کیوں غور و فکر والا صبر ہوگا؟ کیونکہ وہ رابط، اس میں آپ نے رابطہ کرنا ہے. رابطہ سے مراد ہے تنظیم سازی کرنی ہے، نیٹ ورک ڈیولپ کرنا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کے انسانوں کا خوف نہیں لینا. واتقوا اللہ سے مراد یہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ہم کہتے ہیں وہ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو گے. اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ دنیا سے نہیں ڈر رہے ہو، آپ کے اندر اللہ کا صرف خوف ہے. کیونکہ حق بات کے لیے کسی کا حق نہ کھاؤ، کوئی کسی کا حق نہ کہے، اس پہ تو آپ ڈرتے ہو، اور اس لیے آپ انصاف کے لیے گواہی دیتے ہو. کیونکہ انصاف کے لیے گواہی نہ دینا بھی اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، انسانوں سے ڈرنا ہے. تو یہ ہم سارا کانسیپٹ سمجھے ہی نہیں ہے. ہم قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. بڑا ایک چھوٹا سا ٹنل ویژن ہے ہمارا. نہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا صحیح مطلب کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب کیا ہے. اللہ سے ڈرنے کا وہ مطلب ہے جو عمران خان بار بار تمہیں سمجھا رہا ہے کہ کسی کا خوف مت لو اور کسی کے سامنے مت جھکو. جو کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری سے مدد مانگتا ہوں. اس لیے وہ بار بار کہتا ہے نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں اور نہ جھکنے دوں گا. یہ ہے ایمان کی حالت. آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. یہ سمپل بات ہے. لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ یا اللہ کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ پریکٹیکلی عمران خان سمجھا ہے، اور وہ اپنے عمل سے آپ کو دکھا رہا ہے کہ نہ تو وہ کسی سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ نہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے والوں کے سامنے کھڑا ہے. یہ ہے ایمان. اور دنیا جب اس کو کہتی ہے تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے. اس لیے اپنے ملک کو بچانا، اپنے ملک کی دھرتی کو لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے نہ دینا، ان کے لیے اسٹیجنگ گراؤنڈ نہ بنانا، یہ اس کا فرض تھا اور اس نے وہ پورا کیا. اور پھر یہ کہتے ہیں جی اس کو پتہ نہیں ہے ڈپلومیسی کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے قوموں کے ساتھ ڈیل کرنا کیا ہے. صاف ظاہر ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ ایک بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے کر سکتے ہو، اس پہ میں انکار نہیں کرتا. لیکن ایمان کا یہ درجہ جو اللہ نے عمران خان کو دیا ہے، کاش اور لوگوں کو بھی دے. اور ہم شور لوگوں میں ہے، لیکن پھر ان کے سامنے جب یہ درجہ ہے، جب ٹیسٹ کا وقت آتا ہے، جب میدان میں آتے ہیں، وہ پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہ درجہ بہت کم ہو جاتا ہے. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. تو بات یہ ہے کہ وہ تین درجے نا ایمان کے، کہ آپ ظلم کو دیکھیں، اس کو روکیں، پھر آپ منہ سے برا کہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانیں. یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے. تو ہم میں سے بہت زیادہ ایمان کی اتنی کمزور ترین حالت سے بھی نکلتے جا رہے ہیں. ہم دل سے بھی برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی یہ ایسے پاگل ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خام خواہ اپنا دماغ خراب کر رہے ہو. حالانکہ بات کرتے رہنے سے بات بنتی ہے. میں بتاؤں آپ کو، جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادہ خوف ہے، اتنا ہراس ہے، تو ضروری ہے کہ کم از کم ہم بات کریں. یہ اگر بات نہیں کریں گے تو آگے بات پہنچے گی نہیں، اگلی جنریشنز تک بات جائے گی نہیں، اور کبھی تبدیلی آئے گی نہیں. پھر آپ وہی بنی اسرائیل بن جائیں گے. اور جب آپ بنی اسرائیل قوم بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک موسیٰ چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے. ٹھیک ہے انبیاء نہیں آنے، رسول نہیں آنے، لیکن بندے اللہ کے آنے ہیں، اور ان بندوں کو اللہ بھیجتا ہے. اور اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا دیا ہوا ہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہو. جب قدر نہیں کرتے ہو پھر قوموں کو سزا ملتی ہے، پھر وہ 100 سال کی اللہ نہ کرے سزا ملتی ہے. تو اس لیے اس کی قدر کرنا بڑی ضروری ہے. تو پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے، نا امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. دوسری بات سن لیں، لا تہنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ نے غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، یہ جو آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اگلی بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی طاقت سے آپ نے جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ نے کرتے رہنے ہیں. اگر آپ کی جان آ گئی کوشش کرتے کرتے، آپ پہ موت آ گئی کوشش کرتے کرتے، اور آپ کی کوشش اگر کامیاب آپ کے سامنے نہیں بھی ہوئی، تو کتنے درخت ہیں جو پھل آپ کے جانے کے بعد دیتے ہیں، اور وہ پھل پھر اور کئی نسلیں کھاتی ہیں. کیا ہم
پچھلی نسلوں کا لگایا ہوا پھل نہیں کھا رہے تو کیا ہمارا کوئی فرض نہیں ہے؟ تو اس لیے مت کوشش کرو کہ آپ کو اس کا رزلٹ اسی وقت نظر نہیں آ رہا. یہ ایسا نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تبدیلی آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور جتنی زیادہ ان کو سکسیس ملی کسی اور نبی کو بھی نہیں ملی. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, تقریباً 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ آخری وقت تک وہ گھومتے رہے کیونکہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ اس بستی میں ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرو, انہوں نے کہا تھا نہیں آپ کا خدا جائے اور ہم بعد میں آئیں گے جب صفائی ہو جائے گی. اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ 40 سال صحرا میں گھومتے رہے اور آج تک پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کدھر ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کامیابی دی اور ان کی زندگی میں ان کو کامیابی دکھائی. لیکن وہ کامیابی کی بالکل شروعات تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ابھی صرف اس کے بیج بو کے کونپلیں پھولنی شروع ہوئی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا. پھر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچایا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچایا, باقی صحابہ نے اور باقی آنے والی. تو پھر 1000 سال سے زیادہ عرصے تک پوری دنیا پہ مسلمانوں کا ڈنگا بجتا رہا. دنیا جہان کی جو بستیاں ہیں اور جو دنیا جہان کی انوینشنز ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کا میتھمیٹکس سے لے کے فزکس سے لے کے سٹارز اور گیلیکسیز کے نالج سے لے کے یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے ڈیولپ کی. لیکن بات یہ ہے کہ آج اس کی بات نہیں ہوتی. ہم اپنے قوم کو اپنے نوجوانوں کو بتاتے نہیں. کیوں کہ ہم لوگ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑیں یار بات کیا کرنی, یہ بات کرتے رہنا بہت ضروری ہے. پھر کیا کرنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے صبر کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, نیٹ ورک ڈیولپ کرنا ہے, تنظیم سازی کرنی ہے. یہ اس کے لیے آپ کو خوف کرنے کی ضرورت ہے. یہ اندر ہی اندر آپ اپنے حلقہ جات بنا سکتے ہیں, اپنی تنظیم سازی کر سکتے ہیں, اپنا رابطہ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ تنظیموں کے ساتھ. 5واں اور آخری کانسیپٹ عرض کروں گا کہ آپ نے صبر کے ساتھ حق بات کی تاکید کرتے رہنی ہے. کیونکہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے ایکسپٹ وہ جو ایمان رکھتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ نے حق کی تاکید کرتے رہنی ہے. اور حق کیا ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, صبر کرنا ہے اور آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ جتنی کوشش اس کے لیے کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا میں کچھ کہہ سکتے ہیں, آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنی ہے. کیونکہ اگر آپ کی موت آ گئی ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے قلم اٹھاتے اور تبدیلی آپ کے سامنے نہیں بھی آئی تو یاد رکھیے آپ کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ جب تبدیلی آئے گی تو ان راہوں میں آپ کا نام بھی لکھا ہوگا. اور اگر کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو, میرے اللہ کو سب معلوم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ نا امیدی کا دامن ہاتھ سے نکالیں اور اپنی جگہ پہ میر رضا جیسے لوگ پیدا کرتے رہیں. اگر کراچی کی سڑکوں پہ غریبوں کی بستی سے اٹھ کے ایک میر رضا وافلکس جیسا چین کھڑا کر سکتا ہے تو اس طرح کا چین, بڑا گلوبل ویژن رکھنے والا چین آپ بھی کھڑا کر سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ نا امید نہ ہوں اور اپنی کوشش اپنی اللہ کی رحمت سے جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. بہت شکریہ. جب آپ جیتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی تالیاں بجانی شروع ہو جاتے ہیں.